اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف جاری و ساری ہے اور زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جو کہ میرا یہ کہنا ہے کہ ہر مسلمان ان پہ غور کرے اور فکر کرے اور سوچے آیا ہم ان چیزوں میں تو نہیں گزر رہے یا ہمارے اندر یہ چیزیں تو نہیں پائی جا رہی جس کی بنا پر زکوٰۃ کا وجوب ہو رہا ہو۔ تو آئیے حدیث نمبر 572 573 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کوئی مال حاصل کیا تو اس پر اس وقت تک زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جب تک اس پر 1 سال نہ گزر جائے۔ حدیث نمبر 573 سماعت فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جس شخص نے کوئی مال حاصل کیا تو اس وقت تک زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جب تک وہ مال 1 سال تک مالک کے پاس نہ رہے۔ حضرات گرامی قدر، مال مستفادہ یعنی اس جو فائدے سے حاصل ہوا ہو، یعنی نفع سے حاصل کیا ہوا ہو، اس سے مراد وہ مال ہے جو انسان کو دوران سال حاصل ہو جبکہ اس سے قبل مال نصاب اس کے پاس موجود ہو۔ کیا مال مستفاد کو پہلے نصاب سے ملا کر اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا نہیں؟ اس کی 4 صورتیں ہیں، توجہ طلب ہیں اور یہ سننے والی ہیں، اور ان معاملات کو سمجھا کریں اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچایا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ یہ دوسروں تک پہنچائے، شیئر کریں۔ نمبر 1، صاحب نصاب شخص کو دوران سال مالک نصاب سے بطور منافع مال حاصل ہوا ہو، یعنی کہ بطور منافع مال حاصل ہوا ہو تو مال مستفاد کو مال نصاب سے ملا کر تمام مال کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثلا کسی شخص کے پاس 15,000 روپے موجود تھے اور دوران سال اسے 5,000 روپے کا منافع ہوا تو اس مال مستفاد کو یعنی فائدہ والے اصل مال کے ساتھ ملا کر 20,000 روپے کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ جی ہاں، یعنی جو نفع حاصل ہوا ہے وہ اصل رقم کے ساتھ بھی وہ ملایا جائے گا اور پھر جو ہے نا وہ زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور تمام اس پر ائمہ کرام کا اتفاق ہے، کیونکہ 5,000 پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اب 1 مہینے میں فرض کرو اس نے 1,00,000 روپیہ تھا اس کے پاس اور اس نے 1 مہینے بعد اس کے اوپر 10,000 روپے بچت آئی تو وہ 1,00,000 روپے کا نہیں بلکہ وہ 1,10,000 روپے کا وہ جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ 1,00,000 روپے پہ اس کو سال گزرا اور اس نے 10,000 کمایا، 1,00,000 روپیہ ساتھ کمایا، وہ ساری اماؤنٹ جو ہے کلیکٹ کر کے اس کا جو ہے اس کی زکوٰۃ دینا لازم آئے گی۔ نمبر 2، گورنمنٹ کی طرف سے رمضان مبارک میں زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ ایک شخص سال کے ابتدائی مہینوں میں صاحب نصاب نہیں تھا، پھر دوران سال بطور ہدیہ یا بطور وراثت اسے 5 اونٹ مل گئے۔ آئندہ رمضان مبارک میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی بلکہ سال مکمل ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ بھی ائمہ کرام کا فقہی مسئلہ ہے اور اجماعی مسئلہ ہے۔ دوران سال اگر اس نے فرض کریں رمضان سے رمضان تک وہ گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو وہ زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ اس شرط پہ دینے کا حقدار ہوگا جب اس مال پر جو اس کو ملا ہے، وراثت میں ملا ہے یا بطور ہدیہ کسی نے مال دیا ہے تو اس پر اس وقت تک زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی جب تک اس پر سال نہیں گزرے گا۔ یہ اجتماعی طور پر اجماعی طور پر یہ فتویٰ موجود ہے، فقہ تمام فقہائے کرام نے اس بات پر گفتگو کی ہے۔ نمبر 3، صاحب نصاب کو دوران سال ایسا مال ملا
جو نصاب کی جنس سے نہ ہو، مثلاً کسی شخص کے پاس 5 اونٹ تھے اور دوران سال اسے 40 بکریاں بھی مل گئیں، تو تمام ائمہ فقہا کے نزدیک مال مستفاد کو نصاب کے ساتھ ملا کر تمام مال اونٹ اور بکریوں سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، بلکہ بکریوں پر الگ سے سال گزرنے پر دی جائے، کیونکہ اب یہ مال جو ملا ہے اس کی جنس سے تبدیل ہے۔ اب اونٹوں پر چونکہ 5 ہے، 5 تک ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو 5 سے کم تک زکوٰۃ نہیں ہے، اونٹوں پہ زکوٰۃ آئے گی، لیکن جو کہ بکریاں ہیں ان کو بھی 6 مہینے ہوئے، 7 مہینے ہوئے، یا 8 مہینے ہوئے، یا 10 مہینے ہوئے، لیکن پورا سال نہیں گزرا، تو ان پر زکوٰۃ لازم نہیں آئے گی۔ یہ بھی اجماعی طور پر فقہاء کرام کا فتویٰ موجود ہے۔ نمبر 4، کسی صاحب نصاب شخص کو دوران سال نصاب کی جنس بطور وراثت یا عطیہ مال ملا، مثال کے طور پر اس کے پاس 10 اونٹ موجود تھے، پھر دوران سال اسے 5 اونٹ بطور وراثت مل گئے، یا کسی کے پاس 15,000 روپے موجود تھے جبکہ دوران سال 15,000 روپے بطور عطیہ اسے مزید مل گئے، آیا زکوٰۃ ادا کرتے وقت مال مستفاد کو اصل مال سے ملا کر سب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی یا نہیں؟ اس بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ مال مستفاد کو اصل مال سے ملا کر کل مال کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی، اس لیے کہ اصل مال اور مال مستفاد کی جنس ایک ہے۔ تو ائمہ کرام، تمام ائمہ کرام، دیگر ائمہ ثلاثہ کا موقف ہے کہ وہ جو ملا ہے اس پہ اوپر سال گزرے گا تب جا کر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کو دوران سال مال ہاتھ لگا ہو اس پر جب تک سال نہ گزر جائے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس روایت کے مصداق میں ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس حدیث کا مصداق مال مستفاد کی دوسری صورت ہے، یعنی نفع کی صورت ہے، تو نصاب کے ساتھ جمع کر کے تمام مال سے زکوٰۃ کرنا واجب ہے، اور اس پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو دلیل لے کر آپ نے فرمایا کہ جو دوران سال ایک ہی جنس کا اگر مال اور کسی ذریعے سے ملتا ہے تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ دینا واجب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو دین حنیف کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین دین کی ترویج و اشاعت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔